منیر فاروق صاحب، آپ سے پہلے آپ نے ظاہر خود بھی پہلے کنڈیم کیا اس بات کو کہ آڈیوز نہیں آنی چاہیے، یہ پرائیویسی میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ایک اچھا عمل نہیں ہے، مگر ساتھ ہی بطور صحافی ایک خبر دی تھی کہ آڈیوز آنے والی ہیں اور وہ بہت امبیرسنگ ہوں گی۔ آپ نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا اپنا فون کمپرومائز ہوا ہے۔ کیا یہی وہ آڈیو تھی یا مزید کچھ ایسا آنے والا ہے؟ اور کیا یہ لطیف کھوسہ صاحب کے فون سے ہوا یا آپ کی معلومات کے مطابق بشرا بی بی کا فون کمپرومائز ہوا ہے؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ جو میری معلومات ہیں اور جس بارے میں نے اس کے حوالے سے خبر بھی دی تھی، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کا فون ہے یا جو بھی ڈیوائسز وہ یوز کر رہی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ ایک ہے دو ہے جو بھی ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے اور یہ مکمل آڈیو نہیں ہے جو اب تک میں اس پر اپنا ہوم ورک کر پایا ہوں۔ شاید اس کے کچھ مزید ایک ساتھ اس کی دوبارہ آئے، شاید کچھ اس سے بھی زیادہ کچھ تشویشناک چیز سامنے آئے، کیونکہ جب میں نے اس کا ذکر کیا تھا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے کوفت ہوگی۔ تو ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے اس میں تو محض لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہے، لیکن شاید اس سے زیادہ تھوڑی سی ڈیمیجنگ چیزیں مزید آ سکتی ہیں۔ اور لطیف کھوسہ صاحب کا فون اتنا زیادہ کمپرومائز یا سرویلنس کے اندر نہیں ہوگا جتنا بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، اور یہ بات کنفرم ہے کہ جو لیک ہوئی ہے وہ انفارچونیٹلی انہی کی ڈیوائس سے ہوئی ہے۔ گو کہ میں دوبارہ آپ کی توسط سے میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ میں بحیثیت عام پاکستانی اس عمل کو بالکل نہ جائز تسلیم کرتا ہوں، نہ ہی اس کو کبھی انڈورس کر سکتا ہوں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ خبر ہے اور بحیثیت صحافی میرا کام ہے کہ جو خبر مجھ تک پہنچے اس کی ویراسٹی چیک کرنے کے بعد میں اس کو رپورٹ کروں۔ اور کامران صاحب، ظاہر آپ نے اپنے ویلاگ میں خبر دی، اب اس حوالے سے ظاہر اطلاعات تو آ رہی تھیں کہ پہلے صدر صاحب کے ذریعے پھر بیک ڈور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات استوار کرنے کی تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے۔ پھر ہمیں نظر آیا شیر افضل مروہ صاحب باقاعدہ جو تحریک انصاف کی ریلی تھی اس میں پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگاتے نظر آئے۔ کیا دوسری طرف سے کوئی برف پگھلنے کے امکانات ہیں؟ آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دو طریقے ہیں اس کو جج کرنے کے، ایک تو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، دوسرا بیسڈ آن انفارمیشن۔ جہاں تک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، آئی تھنک اس سے تو بہت واضح ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ بالکل بھی کسی طرح کی دلچسپی نہیں رکھتا اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات یا چینل آف کمیونیکیشن کو اوپن کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کی آج بھی ایک انڈیکیشن آپ کو ملی کہ کیسے نیب نے باقاعدہ طور پر اب جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں ریفرنس بھی دائر کیا ہے، اور بھی بہت سے ایسے ایویڈنسز ہیں۔ اور جہاں تک میری اپنی سینس بھی ہے اور جو معلومات بھی ہیں کہ تحریک انصاف اور جو ہمارے مقتدرہ حلقے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت تو ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ ان کے درمیان کسی بھی طرح کی کوئی مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے کہ چینل آف کمیونیکیشن اوپن بھی ہو، اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیچ اپ ہو۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا، ان کے ظاہر ہے کہ روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، تحریک انصاف میں وہ شامل بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جن کا خیال ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے اس ساری دلدل سے نکلنے کا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں۔ لیکن جو اس کے اندر رکاوٹ ہے، جو میری جو مختلف وکلاء جو عمران خان صاحب سے جیل کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ آج بھی جو انٹریکشن کرتے ہیں وکلاء کے ساتھ ان کا موقف یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں وہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ ان کو مروانا چاہتے ہیں۔ ایون جیل کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لندن پلان کو ابھی بھی وہ دہراتے ہیں۔ تو جب بھی کسی دو فریقین کے درمیان کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پہلا اس میں کام کیا ہوتا ہے کہ آپ جو لفظی گولہ باری ہوتی ہے وہ پہلا سی بی ایم ہوتا ہے۔ تو جو ابھی تک جو ساری سچویشن ہے اس طرح کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ بے شک تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہو، لیکن دوسری طرف سے there is absolutely no آپ کہہ لیں کہ appetite at this stage کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی مفاہمت کی جائے۔ منیر فاروق صاحب، مجھے یاد ہے جب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ جس طریقے سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوشش کی گئی، یہ سارے کے سارے معاملات بھلائے نہیں گئے ہیں اور جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ پھر تو ظاہر اب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست میں اور انفارچونیٹ ہے مگر ظاہر ہے سیاست میں طاقتور ہے، تو ایسے میں کوئی روم بنتا نظر آتا ہے تحریک انصاف کے لیے کچھ استوار ہو جائیں معاملات، کچھ انہیں الیکشن میں روم مل جائے، لیول پلینگ فیلڈ مل جائے؟
شاہزیب صاحب یہ درست فرمایا آپ نے. دیکھیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات جب سے تعیناتی ہوئی میں اس کے بعد بھی کہتا رہا, مجھے بہت سی گالیاں بھی پڑی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے, میں نے کہتا رہا کہ اس جرم کی معافی نہیں مل سکتی ہے, اس سازش کی معافی نہیں مل سکتی. ایز لیٹ ایز ٹوڈے, یعنی آج کی میں بات کرتا ہوں, یا ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک رادر, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایریا آؤٹ آف باؤنڈ ہے, اور کسی طرح کا کوئی ریپروشما, کسی طرح کا کوئی ڈائلاگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف یا اس کی قیادت کے ساتھ ممکن نہیں ہے. آج تک نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے, مکمل کوشش کی گئی ہے, سر توڑ کوشش کی گئی ہے, جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے بینڈنگ اپ بیکورڈ, وہ تک کیا گیا ہے, فرنٹ رول بیک رول سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن اب تک اس کی معافی نہیں مل رہی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاہزیب صاحب میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں اس کے اوپر دی نیوز کے اندر, اور آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو کیا گیا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اور اس میں عمران خان صاحب کی شمولیت تھی, اسے بھلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی جائے گا, ایٹ لیسٹ آنے والے کچھ عرصے کے اندر بھی. اور جو کیا گیا وہ انسٹیٹیوشنل بھی ہے اور پرسنل بھی ہے. ظاہری بات ہے یہ کمبینیشن بڑا ڈیڈلی ہے, بڑا ٹاکسک ہے. اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ایسی تیسی پھیر جاتی ہے. عمران خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی ایسی تیسی پھیری ہے, اور ان کو جس نے بھی مشورہ دیا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی کے اندر ایک سازش کریں, انہوں نے وہ سازش کا حصہ بنے کی, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا, آج وہ اس سے جان چھڑائے, لیکن وہ حقیقت ان کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اس وقت تک تو پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان صاحب کی اس ٹنل کے اندر انٹری ہو گئی ہے, ایگزٹ کا راستہ نہیں ہے. مگر کامران صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹری میں کبھی محترمہ کبھی نواز شریف صاحب رانگ سائڈ پر جا کر کھڑے ہوئے, لائنز اتنی نہیں کراس کی تھی جتنی 9 مئی کے واقعے میں یا اس سے پہلے ہوئی ہیں, مگر بہرحال کھڑے ہوئے, پھر رانگ سائڈ سے رائٹ سائڈ پر آ گئے, اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پرماننٹ ہو گیا عمران خان صاحب کے لیے, یا کہیں نہ کہیں راستہ نکلے گا ان کے لیے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اور پالیٹکس میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ نو پرماننٹ اینیمیز. جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. ہسٹری تو ہمیں یہی بتاتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا, نواز شریف کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ان کی پولیٹیکل اوبیچری جو ہے وہ لوگوں نے لکھی, لیکن اگین ہی از ونس اگین پاکستان کی سیاست میں ابھی بھی ایکٹیو ہے. لیکن ایک فرق عمران خان میں اور جو باقی پاکستان کے سیاستدان رہے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں یا نواز شریف وہ واقعی سیاستدان ہیں. عمران خان آن دی ادر ہینڈ پروبیبلی ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. اگر وہ پولیٹیشین ہوتے تو شاید ایون تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی ان کے پاس ایسے مواقع تھے, جو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے, انہوں نے جتنا ان کو لیوریج دیا, شاید پاکستان میں تاریخ رہی ہے جب بھی آپ اقتدار سے ہٹے ہیں یا تو آپ جیل گئے ہیں یا آپ جلا وطن ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو بھرپور ایک موقع ملا, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہ سکتے تھے نیشنل اسمبلی میں, 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, ون آفٹر دی ادر انہوں نے وہ تمام جو پلیٹ فارمز ہیں وہ گمائے. وجہ یہ تھی کہ شاید لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے. دوسرا عمران خان کی آئی تھنک جو کم بیک ہے وہ اس لیے مشکل لگتا ہے, دو کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے ساتھ جو 4.25 سال کا تجربہ رہا ہے, اس میں کچھ چیزیں بہت واضح طور پر سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے کہ ماضی میں بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ ایشوز رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب ہم کسی ڈیل یا مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو کوئی تیسرا فریق آ کے ضمانت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دوسرا جو اہم فیکٹر ہے, جو تجربہ میں نے کہا کہ ان کا 4.25 سال کا اسٹیبلشمنٹ کا رہا عمران خان صاحب کے ساتھ, کہ یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ probably عمران خان is not fit to become prime minister again, کہ جس طریقے سے انہوں نے رن کیا. مطلب ایک سینس یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں, شاید عمران خان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے ابو سمجھتے ہیں. یعنی کہ اپیرنٹلی جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو شاید پاکستان سے بھی اپنے آپ کو ابو سمجھتے ہیں. اسی لیے جب وہ اقتدار میں رہے, وہ جوڈیشری ہو, وہ آپ کی فوج ہو, وہ آپ کے باقی تمام ادارے ہوں,
ہر کسی کے ساتھ مطلب فارن آفس جیسے سائفر والا سارا معاملہ ہے. آج بھی میں جب پاکستان کے سفارتکاروں سے بات ہوتی ہے, پاکستان اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ ہے ابھی تک اس سے باہر نہیں آیا جو ڈیمیج ہوا ہے. تو ان چیزوں کو ساروں کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر جو بھی مقتدرہ حلقے ہیں اگین دے وڈ ٹرسٹ عمران خان. بٹ اگین پاکستان کی پالیٹکس ہے, یو نیور نو, اینی تھنگ کین ہیپن. بٹ آئی تھنک ان دا نیئر فیوچر یا ان کمنگ ایئرز آئی ڈونٹ سی عمران خان از میکنگ اے کم بیک.